السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں تھا اور میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ کو متنبہ کر دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر ایک درس دیں گے، جس کے اندر ایک قرآن کریم کی آیت، ایک حدیث مبارک اور کچھ رمضان کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ یہ صرف 10 منٹ پر مشتمل ہوگا، 10 منٹ سے اوپر نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ اس درس کو ضرور سنیں۔ چلیں آج کا پہلا درس ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ روزے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے پورے روزے کا مقصد تقوی کو قرار دیا ہے۔ دیکھیں آخر میں کیا کہا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو مقصد روزے کا تقوی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ دل ایک خواہش کر رہا ہے برائی کی، آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ غلط دیکھیں، ہاتھ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہوں، پاؤں چاہ رہے ہیں کہ غلط چیز کی طرف چلیں، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ رب العزت کے روب دبدبے، اللہ کی خشیت کو سامنے رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے، اس پہ عمل نہ کرے، یہ تقوی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، انسان کے سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی یہ آدمی پانی نہیں پی رہا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ تقوی ہے۔ تو یہی تقوی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو فرمان ہے اس کو اوپر عمل کرنا، اپنی خواہش کو دبا دینا، یہ تقوی ہے۔ تو یہی روزے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ بے شک سحری میں برکت ہے۔ اب سحری میں برکت ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب اس کو آپ عام حالات کے اندر دیکھ لیں۔ اب جو آدمی سحری کرنے کے لیے اٹھے گا تو وہ لازمی بات ہے 2 رکعت نماز تہجد کی بھی پڑھ لے گا، تو یہ اس کا بھی ثواب ہو گیا۔ اسی طرح جو آدمی سحری کرنے کے لیے اٹھے گا، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بھی کھانا پینا اس نے کر لیا تو پورا دن اس کو کھانے یا پینے کی خواہش نہیں ہوگی، دن اس کا آسانی سے گزر جائے گا۔ اب اس کے اندر جو مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سحری یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور 3 4 5 روٹی کھا لیں، آپ کہیں ہم نے سحری کر لی، یہ سحری نہیں ہے۔ ہاں، سحری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے 2 نوالے کر لی، یہ بھی سحری ہے۔ آپ کا دل کر رہا ہے 3 روٹی کھانے کو، آپ نے 3 کھا لی، یہ بھی سحری ہے۔ لیکن سحری اسی کا نام نہیں ہے کہ جی آدمی کہے کہ بس آپ نے تو صرف پانی پیا، یار یہ کون سی سحری؟ سحری تو یہ کہ آپ 2 3 روٹی کھائیں، یہ سحری نہیں ہے۔ اٹھ کے کچھ 2 گھونٹ پانی کے پی لینا، ایک لقمہ نوالے کا جس نے لگا لیا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کر لیا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اس حدیث پہ اس نے عمل کر دیا۔ تو اس لیے تمام ساتھی جو ہے وہ سحری کے اندر اٹھنے کی کوشش کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کریں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے آداب رمضان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ دیکھیں آداب رمضان کے اندر 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں رمضان کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، لیکن 2 جو چیزیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک سحری ہے، دوسری افطاری ہے۔ سحری کے حوالے سے حدیث تو پہلے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب سحری کی دعا کیا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ،
یہ دعا ہر آدمی یاد کر لے. آج یکم رمضان ہے، اس کے بعد 28-29 روزے رہتے ہیں، تو اس لیے ہر ساتھی روزانہ سحری اس دعا کا اہتمام کرے. یہ دعا کب پڑھنی؟ یہ دعا اس وقت پڑھنی جب روزہ بند ہو جائے، تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں. اس کے علاوہ سحری کے اندر جو عوام الناس ہے وہ 2-3 کوتاہیاں کرتی. ان میں سے پہلی کوتاہی وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تراویح پڑھتے ہیں. اب تراویح مثلاً 10 بجے ختم ہوئی تو وہ 12 ساڑھے 12 1 تک جاگتے رہتے ہیں، گپوں میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اس وقت سو جاتے ہیں. جب اس وقت سوتے ہیں تو پھر سحری ان سے محروم ہو جاتی ہے، سحری سے وہ رہ جاتے ہیں. جب وہ سحری سے رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ پہلی کوتاہی ہے جو عوام الناس میں پائی گئی ہے. اس کے علاوہ دوسری کوتاہی وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تراویح تو پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھنے کے بعد جلدی بھی سو جاتے ہیں، لیکن جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان سے صبح کی فرض نماز بھی رہ جاتی ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے، جبریل امین نے جب کہا کہ ہلاکت ہو جائے اس شخص کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا. تو اب آپ تھوڑا تصور کریں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس آدمی کی فرض نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو یہ دوسری کوتاہی ہے جو عوام الناس میں پائی جاتی ہے. تیسری کوتاہی جو بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عادت یہ بن چکی ہے کہ جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو ہمارے بعض حضرات جو نشہ کے شوقین ہیں وہ سگریٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو جی اب تو اذان شروع ہوئی ہے. اور جو لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ سحری 10-15 منٹ پہلے ختم بھی کر چکے ہوتے ہیں، جب مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت وہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. دیکھیں، مؤذن اذان اس وقت دیتا ہے جب وقت پورا ہو جائے. جو کیلنڈر کے اوپر جو وقت لکھا ہوا ہے جب وہ پورا ہوتا ہے اس وقت مؤذن اذان دیتا ہے. اب اس وقت اس نے اذان شروع کی، آپ نے ادھر پانی پینا شروع کر لیا، آپ نے ادھر سگریٹ لگا دیا، تو اب آپ تو اس روزہ جو ہے یہ تو شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر آپ پانی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تو آپ کا روزہ کس طرف جائے گا؟ تو اس کوتاہی سے بچا جائے. دوسرے نمبر پر جو آداب کے اندر چیز ہے وہ افطاری. اب افطاری کی دعا کیا ہے؟ افطاری کی دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا بھی افطاری کے وقت تمام ساتھی پڑھنے کا اہتمام کریں. اب 2-3 باتیں افطاری کے حوالے سے. افطاری کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افطاری کھجور سے کر لیں، کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کر لیں. اب بعض علاقوں کے اندر رواج یہ چل رہا ہے کہ وہ نمک سے افطاری کرتے ہیں. مؤذن ہے، اذان دی، ہاتھ میں تھوڑا سا نمک ہے، اس سے افطاری کر لی. اب وہ اس چیز کو نمک سے افطاری کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی حدیث میں بھی نہیں. نمک سے افطاری کرنا سنت نہیں ہے، کھجور یا پانی سے افطاری کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ جو افطاری کے اندر 2-3 کوتاہیاں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ افطاری کے اندر لوگ جو ہے بہت بڑے بڑے پروگرامات کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں. اس کے اندر تصویر کشی کی جاتی ہے، آج فلاں جگہ افطاری ہوئی. تو دیکھیں، اس کے اندر ایک یہیں آپ سمجھ لیں کہ تکبر سا پیدا ہو جاتا ہے. عوام کو یہ دکھلانا مقصود ہو جاتا ہے جی ہم نے یہ کہ افطاری کرائی، حالانکہ اس کا مقصود تو اللہ کی رضا ہے، تو اس لیے آپ اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. اس کام سے گریز کی جائے. اس کے علاوہ دوسری بات افطاری کے حوالے سے، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں افطاری کے اندر کہ افطاری اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے مغرب کی نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے. افطاری کے اندر پانی پیا، اب جب نماز کے لیے جانے کے لیے اٹھنے لگے تو ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو اب نماز کے لیے نہیں جا سکتے، گھر میں نماز پڑھ لیں گے. یہ چیز انتہائی غلط ہے. دیکھیں، اس کا حل یہ نہیں کہ آپ پانی نہ پئیں، 1-2 گلاس پئیں، اس کے علاوہ پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد باقی کسر نکال دیں.
تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ افطاری حلال مال سے کیجیے، حرام مال سے افطاری کبھی بھی نہ کی جائے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ تمام لوگوں تک ہمارے پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔